بھائیو، آج پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ مذہب اسلام میں کوئی ایک ایسا پیشوا نہیں جو مذہب اسلام پہ آنے والے سنکٹ سے لڑ سکے۔ مذہب اسلام کی گلشن پہ بجلی گرانے والوں سے لڑ سکے۔ میرے بھائیو، اب وہ باخبر ہو جائیں، اب وہ بیدار ہو جائیں کہ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب مذہب اسلام کا کوئی محافظ نہیں۔ مذہب اسلام میں جتنے بھی پیشوا ہیں وہ سب بک چکے ہیں، جتنے بھی قائد ہیں وہ سب بک چکے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ پیارا مذہب اسلام، اس کو اتارنے والا، آسمان سے نازل کرنے والا وہ کوئی اور نہیں، میرا پروردگار ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور وہ میرا پروردگار جب ایک غلام سے اپنی دین کی خدمت لے سکتا ہے تو وہ پروردگار اب ایک عبد المصطفیٰ ناچیز سے بھی اپنی دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ پروردگار عالم کسی کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ مذہب اسلام کا پیشوا بننے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں، بلکہ میرے بھائیوں، سیدوں کا دشمن عبد المصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ مذہب اسلام پہ آنے والے سنکٹ سے لڑنے والا کوئی نہیں۔ مذہب اسلام کو تباہ و برباد کرنے والے خود مذہب اسلام کو فالوور ہیں، کہ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، کہ ہم نے 11ویں کے نام پہ اگر ایک دیگ پکا لی تو ہم سب سے بڑے مذہب اسلام کے فالوور بن گئے۔ اگر ہم غریب نواز کو ماننے والے ہیں، غریب نواز کی چادر چڑھانے والے ہیں، تو سب سے بڑے ہم مذہب اسلام کے فالوور بن گئے۔ اور یہی سمجھ کے یہی رسمی رواجی مسلمان ہو کر کے مسلمان اپنے آپ کو سب سے بڑا مذہب اسلام کا انویائی ثابت کر بیٹھا ہے کہ میں مذہب اسلام کو سب سے بڑا ماننے والا ہوں، کیونکہ میں غریب نواز کو ماننے والا ہوں۔ اگرچہ وہ اپنے دین کا، اپنے ذات کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا سودا کر چکا ہے میرے بھائیوں، تو اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ اب باخبر ہو جائیں، وہ متنبہ ہو جائیں، وہ اب بیدار ہو جائیں جو ہمارے دیش کو لوٹ رہے ہیں، جو ہمارے دھرم میں آنے والے سنکٹ سے نہیں لڑ سکتے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پیشوا تو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن مذہب اسلام پہ میرے بھائیوں این سعادت بزیر بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ۔ میرے بھائیوں، پروردگار عالم جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینا، ذلت دینا میرے بھائیوں، یہ رب کے دست قدرت میں ہے، انسان کی بس میں نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اگر ہندو مسلم کر کے اگر ہندوستان کی سطح کو اپنا سکتے ہیں تو ہم ہندوستان کو برباد بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو، یہ تمہاری سلطنتیں، یہ تمہاری ذاتی سلطنتیں نہیں ہیں، یہ سب تم کرایہ دار ہو، تمہارے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ عزت دینا، یہ حکومت دینا سب میرے پروردگار عالم کے دست قدرت میں ہے۔ پروردگار عالم جب جس کو چاہتا ہے میرے بھائیوں، کبھی یہاں پر پرتگالی بھی آئے تھے، پرتگالیوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارا پورا ہندوستان ہمارا ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو سکا۔ میرے بھائیوں، فرانسیسیوں نے یہ سوچا تھا کہ ہندوستان پہ ہم قابض ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہو سکے۔ برطانوی حکومت نے یہ سوچا تھا کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، لیکن نہیں رہ سکے۔ میرے بھائیوں، ڈچوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہم یہاں پر حکومت کر لیں گے، نہیں کر سکے۔ آج ہمارے ہندوستان کی حکومت یہی سمجھ بیٹھی ہے کہ ہم یہاں پر ہمیشہ یہاں پر راج کرتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو چاہتا ہے پروردگار عالم عزت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کر دیتا ہے۔ یہ عزت دینا اور یہ لینا کا کام یہ پروردگار عالم کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ایسے سنگٹھن ہیں جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شریعت ہمارے باپ کی ہے، دین ہمارے گھر کا ہے، ہم جس کو چاہیں مذہب اسلام میں شامل کریں اور جس کو چاہیں مذہب اسلام سے خارج کر دیں۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام اب صرف ہماری یہ تصویر گھمانے کا نام رہ گیا ہے،
یہ چندہ وصولی کرنے کا نام رہ گیا ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او لوگو، جو میں شریعت لایا ہوں یہ کوئی نئی شریعت نہیں، نیا دھرم نہیں، یہ دھرم تو وہی ہے جس کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے۔ یہ دھرم تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، اور اسی دھرم کا آخر میں پرچار کرنے والے محمد رسول اللہ سعودی عربیہ میں لے کر کے آئے۔ میرے بھائیوں، 1400 سال ہو چکے ہیں مذہب اسلام کو اس زمین پہ آئے ہوئے، اور مذہب اسلام کو ختم کرنے والی بڑی بڑی طاقتوں نے سر اٹھایا اور مذہب اسلام کو ختم کرنا چاہا، لیکن مذہب اسلام ختم نہیں ہو سکا۔ میرے بھائیوں، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، منگول آئے تھے، تاتاری آئے تھے کہ ہم مذہب اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن کیا ہوا؟ ہیں آیا شور سے تاتار کے افسانے سے، پاسواں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ وہ قوم، مغلوں کی وہ قوم، وہ بے آگ و گیا میدان میں پلنے والی اور بڑھنے والی وہ قوم جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہم صفِ ہستی سے ہم ان کو مٹا دیں گے، لیکن ہے آیا شور سے تاتار کے افسانے سے، پاسواں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ مذہب اسلام ختم نہیں ہو سکا، وہ ختم ہو گئے، مگر مذہب اسلام ختم نہیں ہو سکا۔